تو وہ امام مسجد کا مراد نہیں ہے. مطلب یہ کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں امام بخاری اور امام ابو حنیفہ امام شافعی، ایسا نہیں ہے. ان لوگوں کو اگر امام کہا جاتا ہے وہ ان کی اپنی جامعیت کی وجہ سے، کہ پوری امت میں ان کا مقام ایسا ہے جیسے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے سے آگے جس طرح سے امام ہے کہ اس کی تقلید اور اتباع کیا جاتا ہے، تو یہ واقعی پورے قوم کے اندر، پوری امت کے اندر یہ منفرد اور یونیک ہے اپنے علم اور عمل کے لحاظ سے، اس کو امام کہا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تقلید آبا جو ہے وہ بغیر ان کنڈیشن کے پائے ہوئے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو غلط ہے، جہالت ہوگی. پھر یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کا خیال کرو، لازم پکڑ لو تم اپنے آپ کو، یعنی مطلب کیا ہے؟ اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم نے ہدایت پا لی تو پھر دوسرا آدمی اگر گمراہ بھی ہوا تم کو اس کی گمراہی سے کوئی نقصان پہنچے گا نہیں. بظاہر اس آیت سے ایسا سمجھ میں آ سکتا ہے کہ صاحب اپنی فکر کرو، دوسروں کا فکر کرنے چھوڑ دو. تم نماز پڑھ رہے ہو، پڑھتے رہو، دوسرا نہیں پڑھ رہا جانے دو اسے. تم رمضان کے روزے رکھو، دوسرا نہیں رکھ رہا جانے دو اسے. تم زکوٰۃ دو، دوسرا نہیں دیتا، فکر مت کرو. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں. پھر سے ترجمہ کرتا ہوں، اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر میں پڑو. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم نے ہدایت پا لی تو دوسرے کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں خود قرآن شریف کی اس آیت کا ایک لفظ جو ہے وہ خود اس بات کو واضح کر رہا ہے. یہ معنی نہ لینا. اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پالو، تو اور ہدایت میں یہ بات داخل ہے کہ انسان خود بھی عمل کرے اور دوسرے کی بھی فکر کرے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز تقریر کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں تم اس آیت کا مطلب غلط لیتے ہو. اسی آیت کا معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی لوگ غلطیاں کرتے تھے بات کے سمجھنے میں، حالانکہ عربی ان کی زبان تھی. اور ایسا نہیں کہ باہر سے کہیں سے آ کر کے میرے جیسے آدمی سے عربی سیکھ لی تھی الٹی سیدھی. ان کی عربی مادری زبان تھی اور عربی کے وہ امام لیڈر تھے. لیکن قرآن شریف کی آیتوں کا مطلب ضروری نہیں کہ صحیح سمجھے. سمجھا؟ تو فرمایا کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھتے ہو. انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ اگر برائی کسی کے سامنے ہوتی ہو اور اس برائی کو دور نہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. تو برائی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ تو اسی طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. ایک شخص نے آ کر عرض کیا، حضرت وہ دو آدمی جو ہیں نا ان میں آپس میں خوب اختلاف ہے مسئلے کے اندر، وہ اس کو مشرک کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے. تو ابن عمر نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے کہہ دوں جا کر ان سے جنگ کر لے؟ تو یہ سمجھتا ہے میں یہ کہوں گا تجھے؟ یہ نہیں ہوگا. جا اور جا کر کے ان کو نرمی سے سمجھا. اگر نہیں سمجھے تو اپنا کام کر، پھر ان کی لڑائی سے تجھے کوئی نقصان نہیں. تو دیکھیے پہلے بات کیا آ رہی، جا کر ان کو سمجھا، لڑ مت، لڑائی سے تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. یعنی کیا فکر کا مطلب کیا ہوا کہ اگر برائی ہے تو ہم بے چین ہو جائیں، ان کو جا کر نرمی سے سمجھائیں. لیکن اگر نہیں سمجھتے پھر یہ کہ بھائی اب اپنی فکر بھی چھوڑ دی اور سوچا جب تک یہ نہیں صحیح ہوگا تو میرے صحیح ہونے کا کیا فائدہ. یہ نہیں، پھر اپنے کام میں لگ جاؤ. تم نے تبلیغ کر لی، اصلاح کا کام کر لیا، یہ تمہارے ذمہ نہیں. گردن پکڑ کر لوگوں کو صحیح کرو. یہ ہے مراد اس آیت سے. تو یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس لیے کہا گیا کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ کمیونٹی کی فکر میں ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جب دیکھو کہیں کھڑے ہو گئے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بہت ہی بڑا غم ہے، بڑا فکر ہے، بس بھولے جا رہے ہیں. اور خود کا حال کیا ہے، خود معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ننگے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ان کو. سمجھ میں آیا؟ کتنے دور ہیں دین سے کچھ پتہ ہی نہیں، کتنے علم غلم ان کے یہاں ہو رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. یہ ہے غلط. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ دنیا کی فکر کر رہے ہو، اپنی فکر چھوڑ دی. اپنی فکر بھی ہونی چاہیے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتلا دے گا تم جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت.
یہاں سے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم میں کسی کو موت آئے تو اور تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس صورت میں تم میں سے جو دو آدمی انصاف والے ہیں ان کو اپنا وٹنس بنا لو، گواہ بنا لو. اگر تم میں سے دو نہ ہو، تم میں سے ہونے کا مطلب مسلمانوں میں سے، اگر مسلمان نہ ملے، کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں ہیں، اپنے وطن میں تھوڑے ہی ہیں، وطن میں نہیں ہے، سفر میں ہیں. اب وہاں جناب مرنے کی صورت ہو رہی ہے تو اب وصیت کرنی ہے، ول کرنا ہے جو پہلے سے نہیں ہوا تھا. تب اس صورت میں ضروری نہیں ہے، بلکہ چونکہ فتنے سے بچانا مقصود ہے، مال کی حفاظت مقصود ہے، تو اب مسلمان کہاں سے ملے؟ مر تو رہا ہے، اب مسلمان کو ڈھونڈتے پھرے گا، کہاں سے لائے گا؟ تو اس لیے فرمایا او آخران من غیرکم، تمہارے علاوہ دوسری کمیونٹی کے ہوں ان میں سے دو لے لو. ان انتم ضربتم، اس لیے کہ تم جب سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور اس سفر کی حالت میں تمہیں موت کی مصیبت کا سامنا ہو. صاحب پہلے تو بات کو سمجھ لیجیے، واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں، بدیل ان کا نام ہے، وہ سفر میں گئے اور تجارتی سفر تھا، شام کی طرف جا رہے تھے. ان کے ساتھ دو آدمی تھے، نصرانی کرسچن، وہ بھی سفر میں تھے. اب ان کے جو ہے طبیعت بگڑی اور ایسا ہوا کہ سمجھنے لگے کہ میں مرا. ان کے ساتھ جو سامان تھا انہوں نے اس کی ایک فہرست بنا کر، لسٹ بنا کر اس سامان میں رکھ دی، اور ان دونوں کو اس بات کی وصیت کی کہ جب تم واپس جاؤ تو میرے گھر والوں کو یہ سامان دے دینا. تو یہ ان کو وصیت کر دی. تو جن کو جو وصیت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، جو وصیت کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موسی، سواد سے ہے موسی، وصیت کرنے والا. اور جس کو وصیت کی ہے اس کو کہتے ہیں وصی، یعنی جس کو ذمہ دار بنایا ہے وصیت پر عمل کرنے کا، اس کو وصی کہتے ہیں. اور جن کے لیے وصیت کی گئی ان کو موسیٰ لہو کہتے ہیں، یعنی ان کے واسطے وصیت کی گئی ہے، ورثہ ہوں یا غیر ورثہ ہوں. تو بہرحال اب ہوا کیا کہ جب یہ تو انتقال کر گئے، ہو گیا ان کا انتقال. یہ لوگ واپس آئے تو گھر والوں کو لے جا کر انہوں نے اس میں سامان دے دیا. اب جو سامان کھولا اس میں سے لسٹ ملی، تو لسٹ کے مطابق سامان پورا، مگر ایک پیالہ غائب. ایک پیالہ اس میں نہیں ہے، وہ چاندی کا پیالہ جس پر سونے کے نقش بنے ہوئے تھے، قیمتی تھا پیالہ، وہ اس میں نہیں. تو اب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جو سامان تھا ہم نے تم کو دے دیا ہے. یہ بات ہوئی، مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا. تو آپ نے ان سے جو یہ مقدمہ لے کر آئے تھے، چونکہ یہ تھے مدعی، تو جو کیس لے کر آئے، اور مدعی اس کو کہتے ہیں جو کس چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس کو مدعی کہتے ہیں. تو یہ کیس لے کر آئے، اور مدعی ڈیفینڈنٹ کون بن گئے؟ یہ نصرانی. تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. مدعی جو ہیں، جو کیس لے کر آئے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے ذمہ ہے وٹنس لانا، بینہ. تو اگر وہ بینہ پیش کر دیں تب تو ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو پھر مدعی ڈیفینڈنٹ جو ہیں ان کے ذمہ قسم آ جائے گی، تم قسم کھاؤ. اگر وہ قسم کھا لیں تو پھر ان کو ڈگری دے دی جائے گی، مدعی کو، مدعی محروم ہو گیا. اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیں، قسم نہیں کھائیں، تو پھر اگر مدعیوں کے پاس گواہ نہیں تھے تبھی تو ان سے قسم کو کہا گیا، تب مدعیوں کے حق میں ڈگری ہوگی. تو معلوم ہوا کہ دو صورتوں میں مدعیوں کے حق میں ڈگری ہوتی ہے، ایک صورت میں مدعی ڈیفینڈنٹ کے حق میں. اگر بینہ ہے تو مدعی کے حق میں،
اگر مدعا علیہ نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تب بھی مدعی کے حق میں، اگر مدعا علیہ نے قسم کھا لی تو مدعا علیہ کے حق میں. یہ ہے صورت. چنانچہ جب یہ کیس آپ کی عدالت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا بینہ ہے؟ مدعین نے کہا ورثاء نے کہ صاحب ہمارے پاس تو کوئی گواہ ہے نہیں. تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم قسم کھا لو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کھا جائیں گے قسم. آپ نے فرمایا نہیں، اصول یہی ہے. چنانچہ انہوں نے قسم کھا لی. آپ نے ان کے حق میں ڈگری، انہوں نے کہا کہ نہیں جاؤ بھاگ جاؤ. وہ اپنے آ کے بیٹھ گئے. یہ لوگ مسلمان جو تھے وہ کیا فیصلہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر کہ کوئی کسی تمہارا حق نہیں بنتا، کوئی پیالہ ویالہ نہیں. چلیے ہو گیا قصہ ختم. لیکن کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ وہ پیالہ تو مکے میں بک گیا ہے اور 40,000 درہم میں وہ پیالہ بکا ہے. اب کیا صورت ہوئی کہ صاحب وہ ان کو پھر پکڑا لوگوں نے کہ وہ پیالہ تو تم نے بیچا ہے مکے میں، وہ کیسے؟ اس پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پیالہ تو ہم نے ان سے خرید لیا تھا اس آدمی سے، اور ایک روایت میں الفاظ کو اس نے ہم کو دے دیا تھا. پھر یہ کیس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا. اب صورت کیا ہے؟ یہ بن گیا مدعی، یہ کہتے ہیں کہ پیالہ ہمارا ہے، اور یہ بن گیا مدعا رہا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا نہیں بلکہ ہمارا ہے. تو کیس بدل گیا. تو اب اسی واسطے جب بدل گیا کیس تو مدعیوں سے پوچھا تمہارے پاس کوئی بینہ ہے؟ انہوں نے کہا بینہ تو کوئی نہیں ہے. آپ نے ان لوگوں سے قسم کھائی تو ان کے جو تھے انہوں نے کچھ گواہ پیش کی اور قسم بھی کھائی کہ ہم اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ پیالہ ہمارے اسی شخص کا تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس پر ان کو یہ پیالہ، چونکہ پیالہ تو بک گیا تھا تو پھر آپ نے اس کی قیمت ان لوگوں سے دلوائی. تو بہرحال یہ واقعہ ہوا. اچھا جی وقت ہو گیا تو لہذا مزید جو ہے واقعہ نہیں دوہراؤں گا، آئندہ ہفتے بس ترجمہ کروں گا اس کا انشاءاللہ. منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا
إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم. میں نے گزشتہ ہفتے اس آیت کو شروع کر دیا تھا اور واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک انصار میں سے ایک صاحب سفر میں تھے، تجارتی سفر میں، اور ان کے ساتھ 2 غیر مسلم تھے. تو راستے میں بیمار ہوئے اور مرنے کی صورت ہو گئی، انتقال کی. تو جان نکلنے سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ایک سامان جو تھا ان کے ساتھ اس کی ایک لسٹ بنا کر کے سامان میں رکھ دی، اور ان دونوں کو جو ساتھ میں تھے وصیت کر دی کہ جب واپس جاؤ تو یہ میرا سامان گھر والوں کے حوالے کر دینا. چنانچہ وہ واپس جا کر انہوں نے سامان ان کو دے دیا. تو سامان کی جب کھولا اور اس میں سے فہرست نکالی تو اس میں جب اس کو فہرست کے مطابق اس کو ٹیلی کیا تو دیکھا کہ اس میں ایک برتن غائب ہے جو چاندی کا اور اس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا. پوچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو سامان ہم کو دیا تو ہم نے لا کے تمہیں دے دیا، ہم نہیں معلوم وہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پہنچا تو انصار سے آپ نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کے کہ تمہارا کوئی برتن ہے جو انہوں نے نہیں دیا؟ انہوں نے کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد ان لوگوں سے قسم کے لیے کہا، قسم کھا لی ہوگی، اور آپ نے آخرکار وہ مقدمہ اور کیس جو ہے وہ خارج کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ برتن جو ہے وہ تو مکہ مکرمہ میں انہوں نے بیچ دیا ہے. تو اب جب بات یہ ہوئی تو پھر وہ کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا کہ یہ صورت ہوئی ہے. آپ نے ان کو طلب فرمایا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارا پیالہ تھا، ہمارا برتن تھا، اس لیے کہ ہم نے ایک روایت میں کہ انہوں نے ہم کو دے دیا تھا اور ایک میں یہ کہ ہم نے اس سے خرید دیا تھا، وہ ہمارا ہے. ان کا کہنا یہ تھا انصار کا کہ یہ ان کا نہیں تھا، وہ ہمارا ہی تھا. تو اس صورت میں اب کیس کی نوعیت جو ہے وہ بدل گئی ہے. کیس پہلا جب کیس آیا تھا تب تو انصار جو تھے وہ مدعی تھے اور یہ لوگ جو ہیں ڈیفینڈنٹ تھے، مدعا علیہ تھے. تو قاعدہ یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ وٹنس لانا ہے اور جو ڈیفینڈنٹ مدعا علیہ ہیں ان کے ذمہ قسم ہے. اب جو کیس آیا تو کیس کی نوعیت بدل گئی ہے کہ اب مدعی بن گئے ہیں. مدعی اس کو کہتے ہیں جو شخص یہ کہے، جو فریق یہ کہے کہ یہ چیز جو ہے یہ میری ہے، تو مطلب ثابت کرے. جب کسی چیز کو ثابت کرنا ہے
اور دوسرا مدعا علیہ اس کو کہتے ہیں جو اس کے ثبوت کو رد کرے، تو یہ ثابت نہیں ہوتا، اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ تو اس اب جو کیس یہ دوبارہ آیا تو جو پہلے مدعا علیہ تھے وہ مدعی بن گئے، اور جو پہلے مدعی تھے وہ مدعا علیہ بن گئے۔ تو یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برتن ہمارا ہے، اور انصار کہہ رہے ہیں کہ یہ برتن ان کا نہیں تھا۔ تو آپ نے اس لیے ان سے جو غیر مسلم تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی وٹنس ہے اس بات کا کہ یہ برتن تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں۔ تب انصار سے آپ نے کہا کہ تم قسم پیش کرو پھر۔ تو ان کے رشتہ داروں نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ یہ پیالہ جو ہے وہ برتن وہ متوفی کا تھا، انتقال کرنے والے کا، اور انہوں نے ان کو نہیں دیا، وہ ہمارا ہے۔ تو اس پر آپ نے اس کی قیمت جو تھی وہ ان سے دلائی، ان جو غیر مسلم تھے ان کے خلاف فیصلہ ہوا۔ یہاں ان دونوں آیتوں میں نظام شہادت اور مقدمے کی جو اس طرح کی صورت ہو تو اس کا ایک یہی اصول بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق عمل کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے درمیان جو ہے وہ شہادت ہے، یعنی وٹنس ہونا اور ثبوت لانا، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے وصیت کرنے کے وقت، تو دو انصاف والے تم میں سے گواہ بن جائیں، یا پھر اگر انصاف والے نہ ہو تو تم میں سے نہ ہو تو پھر غیر مسلموں میں سے بھی بنا سکتے ہو، کیونکہ سفر کی حالت ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو تو اب سفر میں کوئی ضروری ہے کہ مسلمان ہی گواہ بننے کو ملے، تو غیر مسلم اگر ہوں تو ان کو بھی گواہ بنا سکتے۔ اس سلسلے میں ایک اصول اسی واسطے یہ نکلا ہے کہ جو کیس ہوتے ہیں مقدمات اس کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک تو وہ کیس ہیں جن کو معاملات سے متعلق کہتے ہیں، لین دین ہیں، حقوق ہیں بندوں کے آپس میں، ان کے اندر غیر مسلم کی شہادت معتبر ہو سکتی ہے، جو بھی اس کی اور تفصیلات ہوں تو شہادت غیر مسلم کی معتبر ہو جائے گی معاملات کے اندر۔ لیکن جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، دیانات اور طاعات کا، اس میں غیر مسلم کی شہادت کو نہیں لیں گے، اس میں مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مثلا اسی میں سے ایک مسئلہ آتا ہے جیسے چاند کے دیکھنے کا مسئلہ ہے، تو چاند کا مسئلہ جو ہے یہ معاملات سے متعلق نہیں، یہ دیانات سے متعلق ہے، ہماری عبادتیں اس سے لگی ہوئی ہیں۔ چاند اگر ہوگا تو ظاہر ہے کہ تو پھر ہمارے مسائل جو دینی ہیں، رمضان کا مسئلہ ہے، عید کا مسئلہ ہے، بقرعید کا مسئلہ ہے، یا اور مسائل ہیں، صرف اتنا ہی تھوڑا ہی کسی کی عدت کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے چونکہ یہ چاند سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ دیانات سے متعلق ہے، اس لیے اس میں غیر مسلم کی شہادت کو نہیں لیں گے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اسی طرح سے وقت نماز کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، سمجھے سر؟ اب یہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ بادل ہو رہے ہیں، نہیں نظر آ رہا ہے، رات کا وقت ہے، نہیں پتہ چل رہا، نماز کا وقت ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ غیر مسلم کی شہادت نہیں مانیں گے، مسلمان کی شہادت۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی اور قرینہ بن جائے تو اس قرینہ کو بنیاد بنا لیں تو بات ٹھیک ہے، لیکن شہادت کی بنیاد تو وہی شہادت ہو سکے گی جو مسلمان کی ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے، کیونکہ یہاں معاملات کا مسئلہ ہے، قرآن حکیم نے غیر مسلموں کی شہادت کو یہاں جائز قرار دیا، یہ ہے وجہ۔ اور فرماتے ہیں تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان سے قسم لینا جو ہے اس کے لیے اچھی صورت بتائی گئی، واجب نہیں ہے، لیکن اچھی صورت کیا ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد ان کو روکا جائے، ان دونوں گواہوں کو، اور وہاں کہا جائے کہ تم اب شہادت دو۔ پھر کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہوئی فیقسمان باللہ، یہ اللہ کی قسم کھائیں، اور یہ بھی کہیں کہ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، کہ ہم نے کوئی اس میں شہادت کے معاملے میں ہم نے کوئی لالچ کر کے، کسی سے لین دین کر کے، پیسہ لے کر کے، مال لے کر کے ہم شہادت بیچ رہے ہوں، ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جو کچھ شہادت دینا چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے خاطر دینا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی چیز نہ چھپا رہے ہیں نہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ باتیں ان سے کہلوائی جائیں، یعنی ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قاضی جو ہے، اگر جج اگر شاہدوں کی شہادت لے رہا ہے تو صرف قسم کھلا دینا کافی ہے، لیکن اگر مزید اطمینان کے واسطے
کچھ اور بھی اس طرح کی اس نے باتیں کہلوائیں تو یہ درست ہے، قرآن نے اسی کی طرف متوجہ کر دیا تاکہ مسئلہ جو ہے اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ پھر نہ رہ جائے فیصلہ کر لینے کے بعد۔ اسی لیے نماز کے بعد کا مسئلہ یہ کہ بھئی جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، محلے کے لوگ موجود ہیں، بستی کے لوگ موجود ہیں، تو شہادت دینے والے کو اس کا خیال آئے گا میں جھوٹی شہادت ایک مرتبہ جھوٹا بن جاؤں گا، پورے محلے میں پورے بستی بدنام ہو جاؤں گا، تو وہاں احتیاط کرے گا۔ پھر نماز پڑھ کر آیا تو کچھ نہ کچھ خوف خدا، فکر آخرت ہوگی۔ تو یہ سارے جو ہیں آداب میں ہیں، یہ واجب نہیں۔ واجب تو یہ ہے کہ بھئی عدالت میں آئے یا کسی بھی جگہ شہادت دے رہے ہیں دو آدمی تو قسم کھا کر کے وہ کافی ہے، لیکن یہ مزید احتیاط کے واسطے ہی ہے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا، اگر کیس کی نوعیت بدل جائے جیسے یہ ہوا، اور فرمایا کہ اگر وہ دونوں گواہ جو ہیں یہ ظاہر ہو کہ یہ تو دونوں گناہ کے مستحق ہو گئے، کیا مطلب یہ کہ وہ جو گواہی دی تھی وہ غلط ہو گئی اور جس کی وجہ سے کیس بدل گیا۔ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، تو پھر اس صورت میں جن کا حق بن جاتا ہے پھر ان کی طرف کے ان کے قریب کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کی جگہ آ کر شہادت دیں گے۔ ان کی شہادت تو ختم ہو گئی، کیس بدل گیا، اب ان کی طرف کے دوسرے فریق کے شاہد آئیں اور وہ آ کر شہادت دیں اور قسم کھائیں اللہ کی اور یہ بات کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول ہے اور ہم اس میں کوئی حد سے تجاوز بھی نہیں کر رہے ہیں ورنہ تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جس طرح سے ان کے تعلق سے یہ ہے کہ احتیاطی طور پر یہ الفاظ کہلائے جائیں، ایسے یہ لوگ بھی کہیں کہ تاکہ ان کی شہادت ان کی شہادت کے مقابلے میں زیادہ معتبر ہو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ مناسب بات ہے کہ وہ شہادت کو اس طریقے پر پیش کریں یا پھر وہ اس بات کا ڈر ان کو ہو کہ کہیں ان کی قسم وہ رد نہ کر دی جائے، ان لوگوں کے دوسرے لوگوں کے قسم کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی قسم بھی رد ہو جائے، اس لیے بہت احتیاط کے والے الفاظ ان کو اختیار کرنی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور بات کو سنو اور سمجھو اور مسائل کو غور و فکر کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ جو ہے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پھر اللہ ہدایت یافتہ کو ہدایت دیتے، یہ تو عجیب بات ہو جائے گی۔ بھائی ہدایت تو چاہیے ہی، جو فاسق ہے اس کو، نافرمان کو، جس کو ہدایت مل گئی اس کو ہدایت کی اور کیا ضرورت رہ گئی؟ تو یہ ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں یوں کہا جائے گا، یہاں فاسق سے عام فاسق مراد نہیں ہے کہ جو بھی نافرمان ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں یوں سمجھا جائے گا کہ فاسق سے وہ فاسق مراد ہیں جو ہدایت نہیں چاہتے۔ جب وہ ہدایت نہیں چاہتے اللہ نے وہ کیا پڑی کہ ان کو ہدایت دیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا تو جو یوں کہیے کہ بندے کا کام اور اللہ کا کام کسی بھی سلسلے میں ہے کیا؟ بندے کا کام ہے ارادہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی کا کام ہے بندے نے جو ارادہ کیا اس کے مناسب اس کو سامان مہیا کر دیں، یہ اللہ کا کام۔ کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب بندے کا کام ہے ارادہ کرنا، ارادہ ہی نہیں تو کہاں سے پڑھ لے گا میاں؟ اللہ میاں کا کام یہ نہیں کہ بندہ تو نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا اور اللہ میاں زبردستی لگا کر اس کا سر جھکا دیں، یہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ بندے کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ارادہ جس کو کہتے ہیں، وہ خالی خواہش نہیں کہ دل میں خواہش ہو کہ ہاں نماز پڑھ لیا کریں گے، یہ نہیں ہوتا، ارادہ جس کو کہتے ہیں۔ تو ارادہ کرے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو اب اس کے ارادہ کے جو خواہش اور ارادے میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ خواہش تو ایک خیال ہے جو آیا ہے، ارادہ کہتے ہیں کہ اب ارادے کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ صرف ایکشن کا ہوتا ہے، کوئی اس میں اب بیچ میں گیپ نہیں، اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ تو جب کسی شخص نے ارادہ کیا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ ارادہ پورا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ اس کے بس کی بات تھوڑی ہے۔ مسجد جانا ہے صاحب نماز پڑھنے کے لیے، مسجد جانا نہیں جانا یہ اس کی اختیار کی بات نہیں ہے، یہ ارادہ کر سکتا ہے۔ ارادہ ہے کہ مجھے مسجد جانا ہے، لیکن یہ کہ یہ راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی جو ہے پریشانی نہیں آئے گی، وقت پر ہی وہاں پہنچ جائے گا، یہ سارے کام اس کے بس کے نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کی چیزیں۔
تو اسی کو کہتے ہیں توفیق ملنا، یعنی جب کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کرے اس کے موافق اسباب مہیا ہو جائیں۔ برائی کا ارادہ ہے تو اگر اس کے اسباب مل گئے معلوم برائی کی توفیق ملی، اچھائی کا ارادہ کیا اور اچھائی کے اسباب مل گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی اچھی توفیق مل گئی، اچھے کام کرنے کی توفیق مل گئی۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ توفیق وقت سے ہے، واو فا اور قاف، جس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ موافقت اسی سے بنا ہے کہ جو ارادہ کیا تھا اس کے مطابق اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ سارے سامان بنتے چلے گئے، یہ ہے توفیق۔ تو جب بندے کا کام ارادہ کرنا ہے اور اللہ کا کام اس کے مناسب اسباب مہیا کرنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ بندہ تو ارادہ ہی نہیں کر رہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، بندہ ارادہ ہی نہیں کرتا کہ مجھے روزے رکھنا ہے، بندہ ارادہ ہی نہیں کرتا کہ مجھے ہدایت چاہیے، تو پھر اللہ نے وہ کیا پڑھی کہ صاحب وہ تھالی میں سجا کر کے جو ہے پیش کریں؟ نہیں تم اللہ کا کیا اس میں ضرورت ہے؟ اللہ محتاج ہے بندوں میں کہ اگر بندے ہدایت نہیں لائیں گے تو اللہ میاں کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ بندوں کا جب فائدہ ہے تو بندوں کو خود چاہنا چاہیے۔ ہاں اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ بندے جو اپنے فائدے کی صورت چاہتے ہیں اللہ اس کے واسطے سہولت دے دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں لا یہدی القوم الفاسقین کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ کہ جو فاسق ہی رہنا چاہتے ہیں اللہ بھی تو پھر ان کو ہدایت نہیں دیتے، تو اس لیے ہدایت کا طلبگار ہونا چاہیے تو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہاں اب لا رہے ہیں کہ دنیا میں تو یہ جس طرح سے یہ کیس آیا اور یہاں فیصلہ کرایا گیا، یاد رکھو ایک بڑی عدالت بھی آنے والی ہے، وہاں نہ جھوٹ چھپ سکے گا اور نہ سچ جو ہے وہ رائے گاں جائے گا۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، وٹنس بھی آ گئے اور قسمیں بھی کھا لی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ قاضی نے تو یہی کیا، جج نے تو اتنا ہی کام کیا کہ بھئی جو قاعدہ ضابطہ ہے کیس کو فیصل کرنے کا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، مگر اگر وٹنس ہی جھوٹ بول جائیں، قسمیں کھانے والے ہی جھوٹی قسمیں کھا جائیں تو پھر اس میں جج کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہاں ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہے کس کی؟ مقدمہ پیش کرنے والوں کی اور دونوں فریق کی، ان کے وٹنس اور ان کے گواہ جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے، قاضی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قاضی کا ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ جو مثل اور فاعل کہہ رہا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دے، لیکن فیصلہ واقع کے مطابق ہے کہ نہیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر میرے سامنے مقدمہ کوئی لایا گیا غلط اور میں نے فیصلہ کر دیا اس کے مطابق تو وہ جہنم کا ٹکڑا میں تم کو دے رہا ہوں گا۔ حالانکہ نبی جو ہے جہنم تھوڑی دیر کے واسطے آئے، لیکن فرمانے کا حاصل کیا ہے؟ میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ جہنم جو ہے وہ تم کو ملے گی، اگرچہ میری عدالت سے فیصلہ ہو رہا ہے میں تو فیصلہ کروں گا تمہارے اپنے کس طرح تم مقدمہ پیش کر رہے ہو اس کے مطابق، علم غیب تھوڑی ہے۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ دنیا میں تو تم کیسے بھی کر لو گے، جھوٹے سچے شاہد لا کے کھڑا کر دیا اور فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایسی عدالت کہ وہاں جو ہے کسی کی نہیں چلے گی، وہاں تو رسول اور پیغمبر جو ہیں وہ بھی کانپتے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ ایک ایسی عدالت آنے والی ہے، اس کے واسطے تم کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے یہاں وہ فرماتے ہیں جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کریں گے، یہاں سے بات کو شروع کر رہے ہیں، پیغمبروں کو اکٹھا کریں گے اور فرمائیں گے تم کو کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی تم کو رسول بنا کر بھیجا تھا لوگوں کی طرف، امت کی طرف ایک پیغام دے کر بھیجا تھا، ایک کام سپرد کر کے بھیجا تھا، کیا رسپانس ملا تم کو ان لوگوں کی طرف سے؟ معلوم ہوا کہ دو فریق بنائے جا رہے ہیں، ایک فریق ہے پیغمبر، دوسرے فریق ہے ان کی امت، اور عدالت ہے اس کے جج ہیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب فیصلہ ہونا ہے تو فرماتے ہیں کہ رسولوں سے پوچھیں گے کیا تم کو جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ فرمائیں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے، آپ ہی ہیں غیبوں کو جاننے والے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا جواب ہوا؟ رسولوں نے یہ جواب جو دے دیا ہمیں نہیں کچھ پتا، تو یہ کیا جواب ہوا؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ اس سلسلے میں اتنا مکمل نہیں ہے کہ جس کو بنیاد فیصلے کی بنایا جا سکے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے بارے میں کچھ بتلا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا جن کو براہ راست ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا. پھر اگر انہوں نے قبول کر لیا تو اور نہیں قبول کیا تو ہم انہی کے بارے میں بتائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری نبوت اور رسالت صرف ان کے لیے تو نہیں تھی کہ جن کو ہم نے فیس ٹو فیس بات کی ہے. ہماری رسالت جو پوری امت کے واسطے ہے، مثلا جو بھی امت ہماری تھی. اب ہر ایک سے فیس ٹو فیس ہم نہیں ملے، پیغام جو ہے واسطوں در واسطوں پہنچا ہے. اب واسطوں در واسطوں پہنچا، ان کے بارے میں ہم کیسے بتائیں گے؟ بے شک ہم ان کے رسول تھے، مگر ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی سورس جو ہے نہیں علم کا ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا، کیا 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 نہیں. تو ہمارا علم جو ہے وہ اتنا مکمل نہیں ہے پوری امت کے بارے میں کہ جو بنیاد بنے ان کے لیے فیصلہ کرنے کی. ہاں آپ علام الغیوب ہیں، آپ کو ان کا بھی پتا ہے کہ جن سے ہم نے فیس ٹو فیس بات کی، ان کا بھی پتا ہے کہ جن کو ہماری بات واسطوں سے پہنچی. اس لیے فیصلہ تو آپ کے علم پر ہوگا، ہمارے علم پر نہیں. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا جو ہے وہ ایک لحاظ سے غلط نہیں. لیکن پھر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پوری امت کے تعلق سے علم نہیں، کم سے کم ان کا تو علم ہے جن سے فیس ٹو فیس بات کی تھی، ان کے بارے میں بتا دیتے. تو یہ بات کہ ہم کو کچھ علم نہیں، یہ کیا ہوا؟ یوں کہتے ہیں کہ کچھ کا تو ہم کو معلوم ہے اللہ میاں، لیکن باقی کا تو ہم کو پتا نہیں. اتنا کہنا چاہیے. اس لیے مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ دراصل اس میں بھی ان پیغمبروں میں شفقت ہے، یہ کہ چونکہ بات غلط نہیں ہے کہ ہم کو علم نہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ کچھ کا علم ہے کچھ کا نہیں، لیکن جن کے بارے میں علم ہے ان کے بارے میں بھی گول کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ یوں کہیں اتنوں نے تو ہماری بات کو مانا تھا، اتنوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، جب نبی شہادت دے دیں گے اتنوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، وہ تو جہنم میں جانا ان کا یقینی ہے. رسولوں کی شہادت کے بعد تو ہے کہ وہی رسول اپنی امت کے بارے میں شہادت دے دے کہ اس نے میری بات کو نہیں مانا، اس کے بچنے کی کیا صورت ہے؟ پھر اللہ نے پوچھ کیوں نہ ہے رسول سے پوچھ بھی لیا، رسول نے کہہ بھی دیا کہ اس نے میری بات کو رد کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں تو میں تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں. پوچھا کہاں سے پر اس کو؟ اس لیے رسولوں کو شفقت کی وجہ سے خلاف شہادت نہیں دینا چاہیں گے کہ بھئی ہماری شہادت کی بنیاد پر کوئی جہنم میں نہ جانے پائے، ہم ذریعہ نہ بنے کسی کی جہنم میں جانے کا. یہ ان کی شفقت کی بات تھی. اس لیے ایک ایسا جواب دے رہے ہیں کہ جس سے یہ کہ غلط بھی نہیں ہے اور وہ کسی میں کے جہنم میں جانے کا جو وہ ذمہ دار بھی نہیں بن رہی. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں مختصر بات کہی جائے اس لیے کہ جاہ و جلال اللہ سبحانہ و تعالی کا، عدالت کا جو جاہ و جلال ہے وہاں تو یہ کہ بھئی مختصر بات کہو اور کسی طرح سے جان چھوڑاؤ. وہاں لمبی چوڑی بات تو وہاں کہی جاتی ہے کہ جہاں مسئلہ الفت کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا ہو، وہاں کہی جاتی. اسی واسطے دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوہ طور پر پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. تو وہاں چونکہ عدالت میں تھوڑی کھڑے ہیں، وہاں تو اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک یوں کہیے کہ ایک محبت کی بات ہے، شفقت کی بات ہے، عنایت کی بات ہے. تو پوچھا کہ کیا ہے تمہارے دانے ہاتھ میں؟ سیدھا جواب یہی ہوتا کہ بھائی لاٹھی ہے، بس ختم ہو گیا. یہ عصا ہے. جواب پورا تھا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن جواب لمبا دے رہے ہیں. یہ عصایا اتوکل علیہا واحث بها علی غنمی ولی فیہا معارف اخرى. یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس بکری کے واسطے میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے نبی جو ہیں وہ ادب بھی جانتے ہیں. بارگاہ خداوندی کا تو یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ نہ باز پرس ہو جائے، تم سے یہ تو پوچھا تھا کہ کیا ہے، تم نے لمبی چوڑی تقریر کہیں کو شروع کر دی. تو لہذا فوراً روکے ولی فیہا معارف اخرى، کچھ اور بھی اس سے میں کام لیتا ہوں، کچھ اور بھی اس کے مقاصد ہیں. مطلب تو دل تو چاہتا ہے لمبی بات کرنے کو، اس لیے کہ محبوب سے باتیں ہو رہی ہیں، محبوب سے جتنی لمبی بات ہو اتنا ہی اچھا ہے، مگر ادب بھی ہے. تو دنیا میں جب بات کر رہے ہیں نبی تو دیکھیے بات لمبی کرنا چاہتے ہیں اللہ سے، لیکن جب اس عدالت میں پہنچتے ہیں تو وہاں سارے رسولوں کا حال یہ کہ مختصر بات کو جان چھوڑاؤ، اس لیے کہ جاہ و جلال ہے عدالت کا. اس واسطے یہاں یہ بات آئی کہ لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں. انک انت علام الغیوب، آپ تو غیبوں کے خوب جاننے والے ہیں. تو اس سے اس عدالت کی حالت معلوم ہو گئی. اس لیے سب کو جب وہاں جانا ہے
اور اس عدالت کی حالت یہ ہے کہ رسول بھی پریشان ہوں گے تو وہاں تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ان میں سے خاص طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم سے فرمائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شاید اس واسطے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہی رسول آخری رسول ہیں، تو اہل عرب بھی ان کے ذکر سے، ان کے احوال سے، ان کے واقعات سے بے خبر نہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم جو میری مہربانیاں تم پر ہوئی اور تمہارے والدہ کے اوپر بھی، ان کو ذرا یاد تو کرو۔ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے تمہاری روح القدس کے ذریعے سے تائید کی تھی۔ حدیث میں بھی آتا ہے روح القدس سے مراد حضرت جبریل، کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پر مقرر کیے گئے تھے کہ ان کی تائید ہو اور ان کی نصرت ہو، ان کی مدد ہو۔ یہ بات یہاں ہے، اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ ایک تو یہ ہوئی مہربانی اللہ کی کہ روح القدس جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کی مدد اور نصرت اور تائید کے لیے مقرر فرمایا، کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا نعمت ہے، مہربانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے لوگوں سے مہد کے اندر بھی اور کہولت میں بھی کلام کیا۔ مہد جو دودھ پینے کی گود کی عمر ہے، یہ تو کہلاتی ہے مہد، اور کہل جو ہے وہ کہولت، یہ کہتے ہیں ادھیڑ عمر جس کو کہتے ہیں، جوانی چلی گئی بڑھاپا ابھی آیا نہیں، یہ بیچ کا حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہولت، اردو میں اس کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ تو ادھیڑ عمر جو ہے یہ ہے کہولت، کہ تم نے لوگوں سے بات کی تھی گود کی عمر میں بھی اور کہولت کے زمانے میں بھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بتانا تو یہ کہ ہماری تمہارے اوپر نعمت مہربانی ہے۔ دنیا میں اور بچے تھوڑی بات کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں، لیکن تمہاری بات تو یہ تھی کہ تم نے بچپن میں بھی بات کر لی تھی لوگوں سے، یعنی گود کی عمر میں، اور وہ ذکر ہے جو سورہ مریم کے اندر بھی آیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت مریم جب ان کو گود میں اٹھا کے لائیں پیدا ہونے کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کے بہن یہ کیا لائے ہو تم؟ نہ تو تمہاری ماں جو ہے فاحشہ تھی، اور اسی طرح سے نہ تمہارے باپ جو تھے وہ کوئی معمولی انسان تھے۔ ما کان ابوک امرأ سوء، کوئی برا آدمی نہیں تھے تمہارے باپ، تمہاری ماں بھی فاحشہ نہیں تھی۔ جب تم اتنے شریف خاندان کی ہو، یہ کیا کر کے لا رہی ہو؟ تم اپنی گود کے اندر بچہ اٹھا لا رہی ہو، شادی تمہاری نہیں ہوئی، بیاہ تمہارا نہیں ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو یہ ان کا لوگوں کا اعتراض تھا۔ یہ وہی صورت سامنے آئی جس سے حضرت مریم ڈر رہی تھی پہلے سے، تو انہوں نے فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اسی سے پوچھ لو، مجھ سے کہاں کو پوچھتے؟ بول نہیں رہی، خود منہ سے نہیں بول رہی، خالی اشارہ کر رہی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تم کسی سے بات مت کرنا، بس تم تو یہ کہہ دینا میں نہیں بات کرتی، میں تو روزے سے ہوں، اتنی کہہ دینا، میں بات نہیں کرتی۔ چنانچہ انہوں نے جب اشارہ کیا فاشارت الیہ، تو لوگوں نے کہا اس سے کہا کس سے بات کر رہے ہیں، یہ تو بچہ ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہاں بھی مہد کا لفظ، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو گود کے اندر ہے اور بالکل بیبی ہے، صبیہ۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی، وہ بچہ تو بول ہی پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بچہ بول پڑا، انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ۔ معلوم ہے پہلی بات وہ کہہ دی کہ جو آگے جو خطرے کو ٹالنے والی ہو، آگے جا کر کے ان کو خدا کا بیٹا کہیں گے، تو پہلے ہی جو ہے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، یعنی مطلب یہ کہ دی گئی کا مطلب یہ کہ دی جانے والی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا، اور وجعلنی مبارکا، برکت والا بنایا، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے اس بات کی تاکید کی ہے میرے رب نے کہ میں زکوٰۃ دوں، نماز پڑھوں جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور میں اپنے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ یہ اس گود کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔
تو ظاہر ہے کہ یہ ہر بچہ تھوڑی بولتا ہے، اللہ کا انعام ہے اور یہ بچے بولے. تو جس طرح سے کہولت، اچھا یہ جو ہے خیر مہک کے اندر بولنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہولت کے اندر بولنا کیا ہوا ادھیڑ عمر میں؟ اس کا ذکر کیوں آیا؟ اس کا ذکر اس واسطے آیا کہ یہ بتانا ہے کہ جس طرح سے لوگ کہولت کے زمانے میں بولتے ہیں تم تو اس طرح بولے. یوں ہی بولنے کو تو بچے اور بھی بول لیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ماما ماما کر لیتے ہیں اور بھی کچھ نہیں، تو سمجھ میں آیا؟ تھوڑا بہت بول لیے بچے تو بولنا